ایک تحریر کا جواب ہے یہ، بلکہ تحریر کیوں، یہ ایک سنگین مسئلے کا جواب ہے جو سوشل میڈیا پر بہت عام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، زنا کبھی درست نہیں ہو جاتا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور بدکاری کا راستہ ہے، اور بہت ہی بدترین راستہ ہے یہ حکم کسی شرط کے ساتھ نہیں، نہ غربت کی رعایت ہے، نہ جذبات کی، نہ شوہر کی کمزوری کی۔ یہ کہنا کہ عورت نے جو کیا ٹھیک کیا، کھلی گمراہی ہے۔ اگر عورت مظلوم ہے، اگر شوہر میں واقع ہی کوئی کمی ہے، تو شریعت نے واضح اور باعزت راستہ دیے ہیں: اصلاح، خاندان کی مداخلت، طلاق یا خلا۔ کسی تیسرے مرد کے ساتھ تعلق نہ انصاف ہے، نہ یہ کوئی حل ہے، نہ عزت، بلکہ ایک اور گناہ ہے۔ اس میں لمس کو مردانگی کا معیار بنا دیا گیا ہے، جو انتہائی سطحی اور حیوانی سوچ ہے۔ مردانگی صرف جنسی طاقت کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری، وفاداری، حفاظت، غیرت اور حیا کا نام ہے۔ اگر لمس ہی سب کچھ ہے تو نکاح، وفا، خاندان اور شریعت سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پھر بھائیوں کو مجرم بنا کر زنا کو درست ٹھہرانا بھی ایک خطرناک منطق ہے۔ بھائی غلط ہو سکتے ہیں، شادی غلط ہو سکتی ہے، مگر اس کا حل بدکاری نہیں۔ اگر ہر گناہ کا جواز کسی اور کی غلطی بنا لیا جائے تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ گناہ نہیں چاہتی تھی، نکاح چاہتی تھی، یہ بھی خود اپنے اندر تضاد رکھتا ہے۔ اگر نکاح مقصود تھا تو زنا کیوں کیا گیا؟ اسلام میں ترتیب واضح ہے، پہلے نکاح پھر تعلق، نہ کہ پہلے تعلق اور بعد میں نکاح کا بہانہ۔ اس طرح غربت کو زنا کا جواز بنانا بھی باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو ضبط نفس اور روزے کا راستہ بتایا، نہ کہ حرام کو ہیروئزم بنایا۔ تحریر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ننگے وہ نہیں، ننگا معاشرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ننگا وہ معاشرہ نہیں، بلکہ وہ ضمیر ہے جو زنا کو ہیرو، وفا کو جرم اور حیا کو دکیا نوست کہنے لگے۔ ننگی وہ سوچ ہے جو حرام کو حق اور حق کو تماشا بنا دے۔ خلاصہ بالکل واضح ہے، وہ میری ہیرو نہیں بلکہ گناہ میں شریک ہے۔ عورت مظلوم ہو سکتی ہے، مگر زنا پھر بھی زنا ہی رہتا ہے۔ اس فعل کا دفاع اسلام سے بغاوت، معاشرتی تباہی اور آنے والی نسلوں